بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، اردو جماعت نحم کے لیے نظم دعا کے تفہیمی سوالات اور ان کے جواب آپ کے لیے تشکیل دیے گئے ہیں۔ امید ہے آپ ان سے بھرپور استفادہ کریں گے۔ پہلا شعر ہے یہی میری نماز، ہے یہی میرا وضو، میری نواؤں میں ہے میرے جگر کا لہو۔ تو اس کا سوال یہ بنتا ہے کہ شاعر نے اپنی شاعری کی بابت کیا کہا ہے۔ تو اس کا جواب ہے کہ شاعر یعنی علامہ اقبال کہتے ہیں کہ میں جو صدائیں بلند کر رہا ہوں ان میں میرا سوز دروں اور میرے جگر کا لہو شامل ہے۔ یہ محض شاعری نہیں بلکہ میرے دلی جذبات کی سچی عکاسی ہے۔ دوسرا شعر ملاحظہ کریں کہ صحبت اہل صفا نور و حضور و سرور، سرخوش و پرسوز ہے لالۂ لبِ آبجو۔ تو اس کا سوال بنتا ہے کہ اہل صفا کی صحبت کیا اثر کرتی ہے۔ تو اس کا جواب ہے کہ صاف اور پاکیزہ دل والوں کی صحبت سے دل منور یعنی روشن ہوتا ہے اور حضوری کی کیفیت ملتی ہے۔ ایسا دل ندی کنارے کھلنے والے گلے لالا کی مانند ہوتا ہے جسے پانی کی لہریں تر و تازہ کر دیتی ہیں۔ تیسرا شعر ہے راہ محبت میں ہے کون کسی کا رفیق، ساتھ میرے رہ گئی ایک میری آرزو۔ اس کا سوال بنتا ہے کہ راہ محبت میں کون رفیق یعنی دوست ہوتا ہے۔ راہ محبت میں کوئی کسی کا رفیق نہیں۔ محبت کی راہ کٹھن اور دشوار ہے، اس لیے کوئی کسی کا ساتھ کیسے دے سکتا ہے۔ شاعر بھی اس راہ میں تنہا ہے، صرف ایک آرزو اس کے ساتھ رہ گئی ہے۔ راہ محبت سے مراد سچائی کی راہ ہے۔ چوتھا شعر ہے میرا نشیمن نہیں درگہ میر و وزیر، میرا نشیمن بھی تو شاخ نشیمن بھی تو۔ تو اس کا سوال بنتا ہے کہ شاعر کی جائے پناہ کہاں ہے، یعنی اس کی پناہ گاہ کہاں ہے، اس کو پناہ کہاں ملے گی۔ تو شاعر کی جائے پناہ نہ بادشاہوں کے دربار ہے اور نہ ہی میر و وزیر کی کوئی درگاہ ہے۔ شاعر کا آشیانہ بھی اللہ پاک کی ذات اور شاخ نشیمن بھی اللہ پاک ہی ہیں۔ تجھ سے گریباں میرا مطلع صبح نشور، تجھ سے میرے سینے میں آتش اللہ ہو۔ اب اس شعر میں جو سوال بنتا ہے کہ شاعر نے اپنی کس کیفیت کا اظہار کیا ہے، تو اس کا جواب ہے کہ اللہ کی محبت نے شاعر پر جنون کی کیفیت طاری کر دی ہے۔ اس نے اپنا گریباں چاک کر دیا ہے۔ اس کا گریباں روز حشر کی صبح کا منظر پیش کر رہا ہے۔ اس میں ایسے ہنگامے اٹھ رہے ہیں جیسے روز قیامت ہوں گے۔ چھٹا شعر ہے تجھ سے میری زندگی سوز و تب و درد و داغ، تو ہی میری آرزو تو ہی میری جستجو۔ اس شعر کا مرکزی خیال کیا ہے؟ تو اس شعر کا مرکزی خیال کچھ یوں ہے کہ اے میرے رب، تیرے عشق کی تڑپ کی بدولت میری زندگی سوز درد اور داغ کا مرکب بن چکی ہے۔ تیرا قرب نہیں ملا اس لیے زندگی سوز درد داغ بنی ہوئی ہے۔ تو ہی میری طلب، تو ہی میری تلاش اور تو ہی میری خواہش ہے۔ ساتواں شعر ملاحظہ ہو پاس اگر تو نہیں شہر ہے ویراں تمام، تو ہے تو آباد ہیں اجڑے ہوئے کاخ و کو۔ تو اس شعر میں جو سوال آتا ہے وہ کچھ یوں ہے کہ اللہ کے قریب ہونے سے کیا کیفیت ہوتی ہے۔ تو اس کا جواب ہے کہ اللہ کا شوق اگر دل میں نہ ہو تو آباد شہر بھی ویران لگتے ہیں۔ اللہ اگر تو ساتھ ہے تو اجڑے ہوئے محل اور گلیاں آباد و شاد محسوس ہوتی ہیں۔ اب اس شعر میں جو گرامیٹیکلی یا قواعد کی روح سے جس صنعت کا استعمال ہے وہ صنعت تضاد ہے۔ آباد اور اجڑے یہ دونوں لفظ آپس میں متضاد ہیں۔ اگلا شعر ہے آٹھواں شعر پھر وہ شراب کہن مجھ کو عطا کر کے میں ڈھونڈ رہا ہوں اسے توڑ کے جام و سبو۔ تو اب اس کا سوال بنتا ہے کہ شاعر کس چیز کا متلاشی ہے، کس چیز کو ڈھونڈ رہا ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ اے میرے رب، مجھے وہ پرانی شراب عنایت کر جسے میں صراحی اور جام توڑنے کے بعد تلاش کر رہا ہوں، یعنی وہ عشق، وہ سچائی جو ہم کھو چکے ہیں، وہ رتبہ اور مقام جس سے ہم محروم ہو چکے ہیں، وہ ہمیں لوٹا دے۔ اگلا شعر ہے 9 چشم کرم سا کیا
دیر سے ہیں منتظر جلوتیوں کے صبح خلوتیوں کے کدو۔ اب شاعر اللہ سے کیا دعا کر رہا ہے؟ اب دیکھیں ساکیہ کے بعد ایکسکلیمیشن ہے، تو یعنی پکار رہا ہے وہ اللہ کو، استفہامیہ کی علامت ہے، ندائیہ کی علامت ہے۔ تو یہاں پر وہ کیا کہہ رہا ہے جی؟ اللہ سے کیا دعا کر رہا ہے؟ وہ جواب ہے کہ اے رحم و کرم کے ساکی، اپنی نوازشات اور عنایات کی بارش کر، ظاہر پرست اور گوشہ نشین سب اپنی اپنی صراحیاں اور کاسے لیے کھڑے ہیں کہ تو انہیں قرون اولیٰ کے مسلمانوں کی سی میں سے بہرہ ور کر دے۔ ساکیہ کا لفظ اللہ کے لیے یہاں پہ بطور استعارہ استعمال ہوا ہے، اور اس شعر میں بھی شاعر نے جو ہے وہ صنعت تضاد کا استعمال کیا ہے۔ جلوتیوں اور خلوتیوں کا لفظ آپس میں متضاد ہے۔ 10واں شعر ہے، تیری خدائی سے ہے میرے جنوں کو گلا، اپنے لیے لا مکاں میرے لیے چار سو۔ سوال ہے اس کا کہ شاعر کو خدائی سے کیا گلا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ شاعر کو خالق کائنات سے گلا ہے کہ تو نے اپنے لیے لا مقام پسند کیا اور مجھے دنیا میں مقید کر دیا ہے، یعنی محدود کر دیا ہے، قید کر دیا ہے۔ 11واں شعر ہے، فلسفہ و شعر کی اور حقیقت ہے کیا، حرف تمنا جسے کہہ نہ سکے رو برو۔ تو اس کا سوال بنتا ہے کہ شاعر نے دعا فلسفے اور شعر کی صورت میں کیوں بیان کی ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ شاعر نے اپنی دعا فلسفے اور شعر کی صورت میں بیان کی ہے کیونکہ کھلے لفظوں میں دل کا مقصد بیان کرنا مناسب نہیں۔ فلسفہ اور شعر کی حقیقت ہی یہی ہے کہ اس تمنا کو بیان کرنے کا ذریعہ ہیں جسے محبوب کے سامنے واضح بیان کرنا مشکل ہو۔